کریم اما بعد، پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 5 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 102، 103، 104، 105 اور 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب، کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، جو ہم نے وحی کیا اس کو الیکا، آپ کی طرف۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے قریب، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے، جب جمع کیا انہوں نے، امرہم، اپنے معاملے کو، وہم یمکرون، اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی اطلاع ہم نے آپ کو دی ہے، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ غیب میں دوستو عام طور پہ غیب کا لفظ سن کر یا پڑھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، جبکہ غیب کا معنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی آنکھوں سے کیا ہو، اوجھل ہو۔ کوئی بھی چیز انسان کے سامنے نہیں ہے وہ غیب ہے، اور جب وہ چیز انسان کے سامنے آ گئی تو وہ غیب نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں غیب، کیا مطلب ہے کہ یہ پچھلے زمانے کی خبریں ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ نوحیہ الیکا، ہم نے آپ کی طرف وحی کر دیں، اب آپ کو اس کی اطلاع مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ علم غیب نہیں ہوا، کیونکہ اس کی اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے، جب جمع کیا انہوں نے، امرہم، اپنے مشورے کو، وامرہم شورا بینہم، آپ نے پڑھا ہے سورہ شورا کے اندر کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورہ کرنا تھا۔ تو امر کا ایک معنی مشورہ کرنا بھی ہوتا ہے، کہ جب انہوں نے جمع کیا اپنے مشورے کو، وہم یمکرون، اور وہ تدبیر کر رہے تھے کس کے خلاف؟ یوسف علیہ السلام کے خلاف، یعنی مشاورت کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ختم ہو گیا اور اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو سن کر اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں میں سے اکثر، ذرا غور کیجئے گا، ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، دو ترجمے اس کے بنتے ہیں۔ ایک ترجمہ وما اکثر الناس، اور لوگوں میں سے اکثر، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ ان کے ایمان پر حریص ہیں۔ ایک اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اور ایک اس کا ترجمہ یوں کریں گے وما اکثر الناس، اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ آپ ان کے ایمان پر حریص ہیں، اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ آپ ان کے ایمان پر کیا ہے؟ حریص ہیں۔ لیکن پہلا جو ترجمہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اس واقعہ کو سن کر، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ ان کے ایمان پر کیا ہیں؟ حریص ہیں۔ ہم لوگ تو فکر کرتے ہیں نا کہ یار یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی راہ راست پر آ جائے، لیکن سمجھنے والا، ہدایت حاصل کرنے والے سب نہیں ہوتے، کچھ ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تسألہم علیہ من اجر، اور نہیں سوال کرتے آپ ان سے اس پر کسی اجر کا، کسی بدلے کا۔ یہ جو آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات پہنچاتے ہیں، اس پر آپ ان سے کسی مطالبے کا
سوال نہیں کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ یہ جو دین کا کام کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کر رہا ہے، دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حدیث پاک قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو دین کا بدلہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی کو فرمایا، اے علی، تیرا ایک آدمی کو ہدایت دینا، ایمان پر لے آنا، اس کو راہ راست پر لا دینا، سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کے پاس سرخ اونٹ ہے، سرخ اونٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ بختی اونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ عربوں میں دو کوہان والے جو اونٹ تھے وہ کہیں کہیں ملتے تھے۔ دو کوہان والے اونٹ یہ ہوتے ہیں ایران کے علاقے میں۔ عربوں میں دو کوہان والے اونٹ یہ سرخ ہوتے ہیں، اور دو کوہانیں ہوتی ہیں سب سے مہنگے ترین اونٹ ہوتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ اونٹ کم از کم بھی 15 سے 20 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے۔ ایک آدمی کسی کو قرآن کی ایک آیت پڑھا کر اس کا ایمان بچا لے، اور ایک آدمی ایک اونٹ سرخ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایک آیت پڑھ کر ایمان بچانا اس کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اب بتائیں کہ جو علم دین ہے اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ نہیں سوال کرتے آپ ان سے اس پر کسی اجر کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر یہ تو یاد دہانی جہان والوں کے لیے۔ جہان والے خود ہی سمجھ جائیں گے، ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو بھی سمجھ آتی ہے۔ انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یار یہ آدمی جو صبح سے لے کر شام تک ہمیں دعوت اور توحید کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہم نے اس کی قدر کتنی کرنی ہے، ہم نے اس کو کتنا اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے، یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خود سمجھنا چاہیے، انسانوں کو خود سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی بستیاں ہیں، وَكَأَيٍّ، کائین کا معنی کتنی، آیتن بستیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ گزرتے ہیں ان پر سے، وما ہم عنہا معرضین، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے، وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کتنی بستیاں ہیں، کتنے لوگ قبروں کے اندر چلے گئے، کتنے لوگ کہاں پر چلے گئے؟ قبروں کے اندر چلے گئے، اور وہ پڑے ہیں بے سدھ، اور وہ پڑے ہیں بے سدھ، یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کتنی بستیاں زمین اور آسمان کے اندر ہیں۔ میرے دوستو، میں کیا ہوں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں، میں کیا ہوں؟ میرے اندر کتنا تکبر ہے، میرے اندر کتنی اکڑ ہے، میرے اندر کتنی عاجزی ہے، میرے اندر کتنی ریاکاری ہے، میرے اندر کتنا دکھلاوا ہے، میرے اندر کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، میرے اندر کتنا تقوی ہے، میں کتنا بڑا مفتی ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جب قبر کے اندر مجھے پھینک دیا جائے گا اور قبر کے کیڑے مجھے کھانے لگیں گے، میں ان کو کہوں گا کہ میں مفتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، کبھی بھی نہیں وہ چھوڑیں گے۔ چھوڑیں گے؟ بولے، کبھی بھی نہیں وہ چھوڑیں گے۔ قبر کے کیڑے میرے گوشت پوشت کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ کھائیں گے، کیونکہ کھانا ہے۔ آپ قبریں کھول کر دیکھ لیں، کسی کا گوشت آپ کو ملا ہے؟ کوئی ہاں اللہ کا نیک بندہ ہو جس کے جسم کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہو، ورنہ کوئی عالم، کوئی تکبر والا، کوئی اکڑ والا، کوئی تاجر، کوئی کچھ، کوئی حاجی، کوئی نمازی، جتنے بھی ہیں سب کی قبروں میں سے یہاں ایک چند لمحوں کی مار ہے، چند لمحوں کی مار ہے، اور ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، اور پھر ہمارا کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی بستیاں، آیتن کا معنی بستیاں بھی کر سکتے ہیں اور نشانیاں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آگے اللہ رب العزت فرمایا مرون علیہا، آیتن نشانیاں، جو اللہ رب العزت نے بستیاں تباہ کی وہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ نشان عبرت بن گئی۔ اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کہ وہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے اور وہ اعراض کرتے ہیں ان سے، وما یؤمن اکثرہم، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر اور وہ شرک کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ،
کیا بھلا ایمان لاؤ گے تم اس وقت یہ کہ آ جائے تم پر ڈھانپنے والا عذاب اللہ کی طرف سے؟ غاشیتن کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپنے والا، من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب۔ کیا بھلا تم ایمان لاؤ گے اس وقت، اس وقت کہ آ جائے تمہارے پاس ڈھانپنے والا، من عذاب اللہ، اللہ کی طرف سے عذاب، او تأتیہم الساعۃ، یا آ جائے ان پر قیامت، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ زلزلہ آئے گا تو ایمان لائیں گے، زلزلہ آئے گا تو ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت یہی سوال ہم سے بھی کر رہے ہیں، کیا تم اس وقت کلمہ پڑھو گے جب تمہارے اوپر زلزلہ آئے گا؟ اس وقت کلمہ پڑھو گے جب تمہارے اوپر طوفان آئے گا؟ اس وقت ہی ہم ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں، ورنہ ہم ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں، ہم اپنی اس کے اندر اکڑ پھونک کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ کیا وہ ایمان لائیں گے، ان تأتیہم، یہ کہ آ جائے ان پر ڈھانپنے والا عذاب اللہ کی طرف سے، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، علی بصیرتن، یقین کے ساتھ، سیدھے راستے پر یقین ہے مجھے کہ یہ میرا راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، میرا اور ان لوگوں کا جنہوں نے میری اتباع کی ہے، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ایک دفعہ ترجمہ ذرا سیدھا سیدھا دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں دوبارہ شروع سے، ذالک من انباء الغیب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب جمع کیا انہوں نے اپنے معاملے کو، وہم یمکرون، اور وہ تدبیر کر رہے تھے، وما اکثر الناس، اور لوگوں میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حریص ہیں ان کے ایمان پر، وما تسألہم علیہ من اجر، اور نہیں سوال کرتے آپ ان سے اس پر کسی مطالبے کا، کسی بدلے کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں، وما یؤمن اکثرہم، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا، مگر وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں۔ افامنوا، کیا وہ ایمان لائیں اس وقت کہ آ جائے ان پر ڈھانپنے والا، غاشیتن، ڈھانپنے والا، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ لگے۔ اور ایسے ہی ہوگا میرے دوستو، اچانک موت بھی ایسے آتی ہے نا، اچانک کیا پتہ چلتا ہے، سارے کا سارا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، بصیرت پر، یقین پر، انا، میں، یعنی میرا، ومن اتبعنی، اور ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب